نہیں گئے تھے اور بہانے بنائے تھے طرح طرح کے، تو اس کا ان کا جو رویہ تھا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اپنے نبی کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیارے جب آپ واپس جائیں گے غزوہ تبوک سے تو وہ آئیں گے اور بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں گے اور اپنے اپنے عذر پیش کریں گے، لیکن ہم عالم الغیب ہیں، ہم بتاتے ہیں ان کا کوئی عذر نہیں تھا، وہ جان بوجھ کے آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ ان کی تعداد 80 تھی، یہ 80 منافق تھے جو جن میں عبداللہ ابن ابی ان کا جو سردار ہے وہ بھی شامل تھا، جس نے یہ حضور سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ اس کے رویے کی وجہ سے اس پہ کئی مرتبہ شک کیا جاتا تھا صحابہ کی طرف سے۔ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اندر کوئی بھی آپ جنگ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس میں بھی وہ بہانہ بنا کے پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر یہیں سے منافقین کا نفاق ظاہر ہوا تھا اور واپسی پہ آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 80 منافقین کو اپنی مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں جو صحابہ کے دو گروہ ہیں مہاجرین اور انصار، ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس میں 3 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی اور 3 گروہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ والسابقون الاولون، یعنی مہاجرین اور انصار میں وہ خوش وقت جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی آواز پہ لبیک کہا۔ مہاجرین میں حضرت سیدنا ابو بکر ہیں جن نے سب سے پہلے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، حضرت علی ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کا وصال مکی زندگی میں ہو گیا تھا۔ اور انصار میں سے یہ 3 گروہ تھے جس کو بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ ثالث کے نام سے، یعنی جب یہ مدینہ والے حج کرنے کے لیے جاتے مکہ میں، حضور نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو پہلی دفعہ اس کٹائی میں جن گروہ نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد 7 تھی۔ دوسرے سال انصار میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد 14 تھی، 12۔ اور تیسری مرتبہ جن انصار نے اسلام قبول کیا تھا جس کو عقبہ ثالث کہتے ہیں، تیسرے سال، ان کی تعداد 70 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انصار میں سے، اور پھر مدینہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور پھر رسول اللہ کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی، اور پھر امام الانبیاء نے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ مدینہ میں پھیلا تھا حضور سے پہلے۔ تو ان کا دوسرا مہاجرین و انصار دونوں گروہ جو صحابہ ہیں، چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہے یا انصار سے ہے۔ مہاجر ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے وہاں میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا اور مہاجرین کو استقبال کیا تھا، انہیں کو اپنے پاس ٹھہرایا تھا۔ تو یہ مہاجرین و انصار جو صحابہ ہیں ان کی عظمت اور شان اور مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ان کی جنت ہونے کی سند میرے رب نے قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ہم ان پہ راضی ہیں، یہ ہم پہ راضی ہیں۔ بھائی جس پہ رب راضی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، پتہ نہیں راضی ہوتا ہے کہ نہیں، بے نیاز ذات ہے، لیکن وہ خود جب کہہ رہا ہو کہ میں اس گروہ پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہے، تو خود اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ، اور اس کے بعد تیسرا گروہ ہے کہ پھر ان کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی صحابہ کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ کون ہے؟ تابعین ہیں، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہو۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور تبع تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے تابعی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں۔ یہ تینوں گروہ، ان کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، اس کے بعد پھر بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بہترین بعد والا زمانہ ہے۔ یہ حضور نے خود تبع تابعین تک گن کے بتایا کہ یہ زمانے بہترین زمانے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یہ صحابہ اور تابعین کا مقام اور مرتبہ جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا، اور صحابہ اور تابعین کا مقام جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو یہ گروہ جنتی ہے۔ لہذا کوئی کسی تاریخی واقعے سے یا من گھڑت روایت سے نعوذ باللہ کسی صحابی کو فاسق یا فاجر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ یہ لوگ پاک ہیں، جنتی ہیں، عادل ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کی دعوت کوئی دنیا دار نہیں دے رہا گواہی، بلکہ اللہ کی ذات دے رہی ہے خود کہ یہ جنتی ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا میرے بعد میرے صحابہ سے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ اور کبھی بھی میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے ان سے نہیں کی، مجھ سے محبت کی ہے۔ حضور نے فرمایا جن نے ان سے بغض رکھا اس نے ان سے بغض نہیں رکھا، مجھ سے بغض رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جن نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے ان کو نہیں دی، مجھے ایذا دی ہے، اور جس نے مجھے ایذا دی ہے اس نے رب کو ایذا دی ہے، اور جس نے رب کو ایذا دی ہے ان قریب وہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا، اللہ کے عذاب میں ہوگا۔ تو ان ساری روایات سے پتہ چلا کہ یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کو عادل ماننا، جنتی ماننا ہر مسلمان کا حق ہے کہ ایسا ایمان اور عقیدہ رکھے، اور اگر نہیں رکھے گا تو ان کی ذوات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو اعلیٰ ہیں، اعلیٰ رہیں گے، لیکن اپنے ایمان کا وہ بندہ بیڑا غرق کر دیتا ہے جو صحابہ کے بارے میں ایسی تیسی باتوں کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، اور نہ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا قیامت والے دن کہ آپ کیا کہتے تھے، اور سیدھا سیدھا جو آپ کو قرآن و حدیث نے بتا دیا اس پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمان رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہمارے پاس اسلام پہنچا، قرآن پہنچا۔ یہ دشمنان اسلام ہے نا، وہ اس لیے صحابہ کو مشکوک بناتے ہیں تاکہ سارا اسلام بھی مشکوک ہو جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا۔ تو جب صحابہ کی ذاتی ہی مشکوک ہو جائے گی تو پھر اسلام کیسے جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا۔ اس لیے یہ ماننا بھی بنیادی طور پہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مساجد کا ذکر کیا اسی صورت میں، ایک مسجد درار ہے اور ایک مسجد قباء ہے، ایک مسجد قباء ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے نا مدینہ منورہ تو سب سے پہلے مسجد قباء اپنے ہاتھوں سے بنائی، چند دن وہاں ٹھہرے بھی، آپ تاریخ سنتے رہتے ہیں جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور یہ بڑی عظمت والی مسجد ہے۔ تو جو وہاں منافقین تھے نا، دشمن اسلام، ان کا ایک سرغنہ تھا جس کا نام ابو عامر تھا، جو فاسق تھا لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ آخر وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا مدینہ سے۔ اس کے جو مدینہ میں لوگ تھے نا، اس نے یہ سازش کی تھی کہ تم اپنی تیاری کرو، اندر خانے چھپ کے اسلحہ تیار کر رکھو،
میں شاہ روم کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے فوج لے کر آؤں گا اور مدینہ والوں پہ حملہ کروں گا، تو تم نے اندر سے حملہ کر دینا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں باہر کا جو دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو اندر کا باغی ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے مسجد قباء کے تھوڑے فاصلے پہ ایک مسجد بنا دی۔ بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے کچھ جو بوڑھے بندے ہیں وہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے، تو لہٰذا ہم نے اس لیے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ ہمارے بوڑھے لوگ یہاں نماز پڑھ سکیں۔ تو رسول اللہ کے پاس آ گئے، تو آپ آئیں برکت کے لیے نماز پڑھیں، تاکہ ایک دلیل بنانا چاہتے تھے نا مسلمانوں کی نگاہ میں کہ دیکھیں جی یہ مسجد حضور خود آ کر نماز پڑھی ہے۔ تو جب حضور کے پاس گئے تو ان دنوں میں حضور غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں ابھی غزوے پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کر اگر میرے رب نے چاہا تو میں نماز پڑھوں گا۔ وہاں حضور تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو راستے میں اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بتا دیا پیارے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کا گڑھ ہے، لہذا کبھی بھی آپ وہاں جو ہے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی وہاں جا کر نماز نہ پڑھنا، بلکہ اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد اللہ نے تقوی پہ رکھی ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ کس پہ رکھی گئی ہے؟ اس پہ تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ مسجد اسست علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے ہی جو صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے، تو جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ پھر حضور جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیج کر اس مسجد درار کو گرا کر جلا دیا، ٹھیک ہے جی، ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، اور پھر ساتھ اللہ نے مسجد قباء کی جو ہے وہ عظمت اور شان کو بیان کیا کہ اس مسجد میں جائیں۔ فضیلت کے اعتبار سے 4 مساجد ہیں جن میں نماز پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ پہلی مسجد حرام، مسجد حرام، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کی مسجد، مسجد نبوی، ایک نماز وہاں پڑھنا 50,000 کے برابر ہے۔ اور تیسری مسجد اقصیٰ، اور چوتھی مسجد مسجد قباء ہے جہاں فضیلت ہے، ورنہ اور دیگر مساجد جتنی بھی ہیں سب برابر ہیں، جہاں بھی نماز پڑھیں وہ آپ کو اجر و ثواب ہے، لیکن یہاں جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا اجر و ثواب ان سے زیادہ ہوگا۔ مسجد نبوی کی عظمت بھی آپ سنتے رہتے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں مکمل کی، کتنی؟ 40 نمازیں۔ اس لیے آج بھی حجاج یا زائرین عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ کم از کم 40، انہیں اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں مکمل کرتے ہیں۔ 8 دن ان کو ٹھہرنے کا ویزا ہوتا ہے، ویزا تو زیادہ ہوتا ہے، وہاں جو ان کی اپنی ہوتی ہے رہائش وہ کم از کم اتنا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی مسجد نبوی میں، اللہ اس کو 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے، ایک نفاق سے اور جہنم کی آگ سے، ایک نفاق سے اور ایک جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ ہے، جنت کا حصہ ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو یہ حصہ بھی اللہ نے مسجد نبوی میں رکھا ہے۔ اور مسجد قباء کی عظمت کیا ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ حضور ہر ہفتے والے دن کو پیدل مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کے اندر جھاڑو دیا کرتے تھے، حضور صفائی کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی، بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر میں وہ گدھا اور فقیر ہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں کسی کی بادشاہی نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑی بادشاہی خدا کی ذات ہے،
لہذا اگر کوئی دوسرا بندہ خادم کے علاوہ صفائی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مستحبی ہے۔ کیا ہے؟ سنت مستحبی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ اٹھا لیں، بلکہ اور نبی کی بھی سنت ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا کس سے؟ ابراہیم سے، اسماعیل سے، کہ ہمارے گھر کو صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے بھی مسجد کو صفا کیا۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑے سے بڑا بندہ ہو نا، اگر وہ صفائی ستھری کا خیال نہ رکھتا ہو تو لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو اگر صاف ستھرا رہتا ہو تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، فطرت ہے ہماری۔ اور اسلام نے فطرتی بات یہ بتائی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صفائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا جنت میں وہی داخل ستھرا رہنے والا ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اور تیسری روایت ہے، حضور نے فرمایا جو تم لباس پہنو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، تمہاری ظاہری حیات ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو لوگ تمہاری عزت کریں۔ لوگ کیا کریں؟ تمہاری، یہ نہیں کہ تمہارا لباس دیکھ کر لوگ نفرت کریں، نہیں، صاف ستھرا ہو کر جو اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اس کو ظاہر بھی ہونا چاہیے جسم پہ۔ تو نصف ایمان ہے صفائی کی، تو خاص طور پہ پھر خدا کے گھر کی صفائی، یہ تو کیا ہی بات ہے، کمال ہے، حضور کی بھی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں ایک اور جگہ یہاں اس سورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں صداقت اور سچائی کی عظمت بیان کی گئی، اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ان کی رفاقت میں بیٹھنے کا، ان کی رفاقت میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سچائی واقعی عظیم نعمت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور بھلائی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں وہ صدیق ہو جاتا ہے، صادق اور صدیق بن جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا برائی یہ بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ بدکاریاں بندے کو پھر جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج کیونکہ ہم نے ایک رواج بنا لیا، ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کھانا نہیں ہضم ہوتا، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثر یہی ہے، جان بوجھ کے سراہتا ایک صحیح بات اس کو غلط بیان کر دیں گے اور پھر اپنے لیے وبال بنا لیں گے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے سچ کی طرف آنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اگرچہ سچ کروا ضرور ہوتا ہے، اس کی کراہٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بندے کو عزت دیتا ہے، ذلت سے بندے کو بچاتا ہے۔ جھوٹ جو ہے اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بھی بولے، لیکن ایک دن آتا ہے پھر بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی دوستی اس سے کرے جس کا دین بہترین ہو، جس کے عمل کردار کیا ہوں، اچھے ہوں، اس کے ساتھ وہ دوستی کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچا دوست تلاش کیا کرو، اس کی پناہ میں زندگی گزارو،
کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں تمہاری زینت بنے گا اور آزمائش کے وقت تمہارا سامان بنے گا۔ اور کسی گناہگار کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ اگر کسی گناہگار کی صحبت میں رہو گے تو پھر ایک وقت آئے گا تم بھی گناہ کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اچھوں کی صحبت میں رہو گے، صحبت سالے طرح سالے کنند، صحبت تالے طرح تالے کنند۔ امام سعدی نے فرمایا تھا اچھوں کی سنگت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی سنگت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ سادگی کے ساتھ کہتے ہیں بھئی یہ فلاں بندے کے ساتھ تو کیوں بیٹھتا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ایسا ہے۔ کہتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے، میں تو ویسے ہی گپ شپ لگانے جاتا ہوں۔ لیکن یہ بات 100% سچی ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بندہ اس ماحول میں ڈر جاتا ہے، ایک دن آتا ہے۔ اس لیے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ امام جعفر فرماتے ہیں 5 آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ 100 کتنے آدمیوں کی؟ 5 بندوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، سر عام پتہ ہے آپ کو جو جھوٹا ہے اس سے دوستی نہ لگاؤ، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا تمہیں ہمیشہ دھوکہ دے گا۔ کیا دے گا؟ دھوکہ دے گا۔ دوسری بات فرمایا بے وقوف آدمی کے ساتھ بھی کبھی سنگت نہ لگاؤ، وہ بے وقوف تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن اس کے باوجود نقصان پہنچائے گا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا بخیل شخص کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ دوستی رکھے گا اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ دوستی ختم کر دے گا۔ اور چوتھا بندہ فرمایا کبھی کسی بزدل کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ اور 5واں بندہ کسی فاسق اور فاجر سے بھی دوستی نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو فاسق اور فاجر بندہ ہوتا ہے، بد کردار بندہ ہوتا ہے، وہ ایک لقمے پہ بھی بک جاتا ہے اور تمہاری عزت کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اس سورت کے آخر میں امام الانبیاء کے چند اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تاکہ تمہارے پاس عظمتوں والے رسول آئے اور شان والے رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ انفسکم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تم میں سے بہترین رسول کو چن لیا ہے، اور باقی حضور چنے ہوئے ہیں۔ حضور کی جو فضیلت یا مقام ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیتی فرمایا، آج فرض ہونے کا بیان کیا تو اس پہ ایک شخص نے کہا حضور ہر سال فرض ہے حج؟ یعنی حضور کو اللہ نے چن لیا ہے۔ پہلی بات یہ چنا اس طرح کہ اللہ نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا تو مجھے نقش خاندان میں رکھا، جب گھروں کو چنا تو مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خاندانوں کو چنا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا۔ اے میرے صحابہ میں تم میں سے جان کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا گیا۔ یہ حضور کی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنی امت کی حریص ہیں، حریص علیکم، آپ مومنوں کے حریص ہیں۔ کوئی اولاد کا چاہنے والا ہوتا ہے، کوئی اپنی جائیداد کا چاہنے والا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار کو چاہنے والا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر حریص ہیں تو اپنی امت کے ہر وقت اپنی امت کی آسانی کو حضور مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ حج تمہارے اوپر فرض ہے، تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر اس کے حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟
اب خاموش رہے، پھر اس نے کہا ہر سال خاموش رہے، پھر اس نے کہا ہر سال خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن مجھے اپنی امت کی جو ہے مشقت کا خیال تھا، اس لیے آسانی کے لیے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کرا۔ یہ حضور کی شفقت ہے جو اپنی امت کے ساتھ ہے، اس کا اظہار کیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ مومنوں پہ انتہائی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے نبیوں کی دعائیں اور پہلی امتوں کے حوالے سے آئی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ کی یہ دعا بھی موجود ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے دینا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر انہیں بخش دے تو بخشنے والا ہے، جو چاہے مہربانی کر۔ حضور نے جب یہ آیت پڑھی نا تو حضور زار بزار رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے پیارے کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ پیغام بھیجا جبریل کے ذریعے سے، اے میرے محبوب رونا بند کرو، ہم قیامت والے دن تمہیں راضی کریں گے۔ کیا کریں؟ تمہیں راضی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور سے پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا اس وقت راضی ہوں گا جب سارے میرے امتی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور کو اپنی امت کے ساتھ جو پیار ہے اس کو بیان کیا۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ کیا مانا؟ میرے محبوب آپ ان کو دعوت دیں، اگر یہ منافقین اور کفار آپ سے منہ پھیر لیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہو میرا جو کام تھا میں نے کہہ دیا، اب تمہیں تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے جناب۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام یہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، یہ آخری آیت جو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہم کام بھی وہ ارشاد جو ہے مکمل فرما دے گا، کبھی اس کا کوئی کام ادھورا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے جناب۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ ویسے تو مدنی ہے لیکن مکی ہے، اور اس کی 3 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں اور 11 رکوع ہیں، 109 اس کی آیات بینات ہیں۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا، قوم یونس کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی اور اس واقعے کو ذکر کیا، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا۔ اس کے اندر بھی بہت سے مضامین ہیں جناب۔ اس میں مرکزی جو مضمون ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اعمال کی جزا و سزا کا ملنا، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بیان کیے۔ یہ بات بیان کی ہے کہ کفار کو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا جو چیلنج کیا اس کو دوبارہ یہاں اللہ نے دہرایا، پہلے بارے میں بھی تھا۔ اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ پیارے یہ قوم صرف آپ کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کر رہی، آپ سے پیارے جو نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور خاص طور پہ حضرت نوح اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت یونس اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا۔
اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارشی نہیں ہے مگر وہی جس کو اللہ سفارش کا اذن عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ جس کو اللہ اذن عطا کرے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، وہی قیامت والے دن شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں۔ ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ ایک نبیوں کا ہے، ایک اولیاء کا ہے، ایک صالحین کا ہے، کہ اللہ ان کو شہداء کا ہے، اللہ ان کو دوسرے لوگوں کی سفارش کرنے کی اجازت عطا کرے گا۔ اور پھر یہ گروہ نبی بھی، اولیاء بھی اور علماء بھی، حافظ قرآن بھی، شہداء بھی، یہ کیا کریں گے؟ اسی طرح مؤذن بھی، یہ دوسرے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اس میں بہت سی روایات ہیں جناب۔ ایک روایت کہ حضور نے فرمایا جنتیوں کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتیوں کی بھی لینیں لگ جائیں گی، جہنمیوں کی بھی لینیں لگ جائیں گی۔ اب آخری اختتامی فیصلہ ہو چکا گا حتمی، اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جہنم کی صف میں سے ایک بندہ نکل کر ایک جنتی کے پاس آئے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس سے کہے گا مجھے پہچانا ہے، میں وہ ہوں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو وضو کرایا، میں وہ ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ خود جنت، پانی آپ نے مانگا تھا، میں نے پانی پلایا تھا، اور بھی کچھ الفاظ ہیں، تو آپ خود جنت میں جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جنت کی صف میں جو اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب تو مہربانی کر دے گا، تو اللہ حکم دے گا اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جانا۔ تو یوں سفارش کی جائے گی، لیکن ہر بندے کی نہیں، جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اہل جنت کا ذکر بیان کیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، کس میں؟ جنت میں۔ اللہ تو پاک ہے، جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، ان کی دعا کا خاتمہ اللہ کی حمد ہوگی۔ یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ داخل ہوتے ہی سلام کریں گے ساتھ، اور ان کے جو اختتام ہوگا وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا ہوگی۔ یہ جنت والے جو ہیں دعا بھی کریں گے، یہی سلام بھی پیش کریں گے، اور جنت والے وجوہات اللہ کی حمد بھی بیان کریں گے۔ حضور فرمایا جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے وہ جنت میں کھائیں بھی گے، کہ نہ انہیں کوئی بھوک آئے گی، نہ پخانا اور پیشاب کی حاجت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ کیسے ہضم ہو جائے گا ان کا؟ حضور نے فرمایا اہل جنت بہت کچھ کھائیں گے پیئیں گے، نہ انہیں کبھی پخانا آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ تھوک انہیں ہوگی۔ جنت میں پاک جگہ ہے، تو پھر ان کا کھانا ہضم یہ ہوگا کہ ایک ڈگار ماریں گے رب کی طرف سے، تو سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہاں جنت میں اللہ کی حمد بجا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد بجا لیں گے۔ اور جنتی جب ایک دوسرے کو ملنے جائیں گے، جنت کوئی دنیا جیسی تو نہیں ہے، یہاں تو ہزاروں دنیا ایسی ہوتی، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے۔ جب ملاقات کے لیے ایک دوسرے سے جائیں گے، ملیں گے، تو ان کا جو پہلا کلام ہوگا وہ سلام ہوگا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اور یہ اہل جنت کا کلام بھی ہے، اہل جنت کا کلام بھی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ملتے وقت جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، اور جب دعا بھی کریں تو دعا کا اختتام اللہ کی حمد پہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی اہل جنت کی سنت ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں یہ بات بیان کی ہے کہ
کہ کل املک لنفسی درم ولا نفع الا ما شاء اللہ، تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ یہ رسول اللہ کو اللہ نے خطاب فرمایا۔ بہت سے لوگ یہاں سے مغالطہ کھا گئے کہ دیکھ جی رسول اللہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا الا ما شاء اللہ، ہاں میں اسی چیز کا مالک ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور زمین و آسمان کے مالک تو ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، رب نے ان کو بنایا ہے۔ بولو رب نے ان کو ملک عطا فرمائی ہے، رب نے ان کو مالک بنایا ہے۔ حقیقی مالک تو خدا کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی مالک بنایا۔ حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی یہ کہنا کہ یہ کوئی چیز کے مالک نہیں حضور، نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے آگے ماشاء اللہ کہا ہے، ہاں وہی مالک ہیں جس کا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کا مالک بنایا ہے، اور اللہ کی اذن سے آپ کی ملک جو ہے وہ آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی، اور اس میں بے شمار روایات ہیں۔ مثلا حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے تھے، وضو کے لیے پانی لاتے تھے۔ ایک دن سحری کے دن پانی لائے تو حضور کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مالک ہے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ حضرت ربیہ نے کہا حضور جنت میں آپ کا پڑوس مانگنا چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت چیز مانگی۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی بشارت دی۔ اسی طرح سامعین عزیز وقار غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر کی آنکھ زخمی ہو گئی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے آپ کی آنکھ صحیح کر دی، حضور نے لابدن لگایا۔ اور جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، ہاتھ میں رکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور اب کیا کروں؟ حضور نے اپنا لابدن لگا کر آنکھ رکھی تو حضرت ابو قتادہ کی آنکھ ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کہ کبھی اس کو کوئی خراش تک بھی نہیں آئی۔ اور اگلی بات مزے کی یہ ہے کہ اس آنکھ میں اس سے زیادہ برائی تیز ہو گئی، اور یہ فیض آپ کا آپ کی نسلوں تک جاری رہا۔ صحابہ کے دور میں جب کوئی عید کا یا رمضان کا چاند دیکھا جاتا تھا تو بادل ہوتے تھے، عام لوگوں کو چاند نظر نہیں آتا تھا، تو صحابہ حضرت ابو قتادہ سے کہتے تھے ذرا وہ آنکھ جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے اس سے ذرا چاند دیکھ کے بتاؤ تو صحیح چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ یہ حضور کی عطا ہے، یہ حضور کی عطا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت علی کے لیے سورج ڈوب گیا تھا، میرے مصطفیٰ نے واپس لوٹایا کہ نہیں لوٹایا؟ یہ ملکیت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو مالک بنایا کہ نہیں زمین و آسمان؟ اس لیے اور بھی بہت سی روایات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی اس حوالے سے روایات ہیں جو اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا مالک اور مختار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام چوتھے نبی ہیں، اور یہ ان کا نام یشکر تھا۔ نوح ان کی کنیت ہے۔ نوح ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ خوف الہی سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو آدم ثانی بھی۔ جب آپ کے دور میں عذاب آیا تھا تو ساری انسانیت ختم ہو گئی، اور جو چند لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں بچے تھے بعد میں ان میں سے بھی کوئی آگے نسل نہیں چلی۔ اچھا جی، حضرت نوح کی صرف نسل آگے چلی ہے، یہ سارے لوگ بعد میں جو آئے، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، اور ساتھ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو دلیر ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو دلیر ہوتا ہے، بزدل اللہ کا نبی کبھی نہیں بن سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اسلام کی دعوت دی، رب کی وحدانیت کی دعوت دی، تو ساری قوم مخالفت ہو گئی،
لیکن اس کے باوجود 950 سال اپنی قوم کو تنہا تبلیغ کرتے رہے، کسی کی دھمکیوں سے ڈرے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، وہ تو ڈر کی وجہ سے ساری زندگی حج کے لیے نہیں جا سکا کہ لوگ مجھے مار نہ دیں۔ تو جو بزدل ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دلیر اور بہادر ہوتا ہے، اور نبی کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوا کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تنہا جو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ لوگوں کی اذیت سے تنگ آ کر رب کے پیغام کی دعوت کو چھوڑتا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک پیغام دیتے رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ جو بندہ بزدل ہو کر بیٹھ جائے کہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے نہیں جاتا، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ ڈرپوک اور بزدل کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس سورت کے آخر میں۔ بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی وہ یہ ہے، اے میرے محبوب ان مکہ والوں کو کہہ دو کہ ہم نے جو تمہاری طرف پیارے محبوب وحی بھیجی ہے نا اس پہ عمل کرو، وہ ہمارا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچا دو، اور مکہ والوں سے کہہ دو اگر مانو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، نہ مانو گے تو رب کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، خدا ہے اور رہے گا۔ نہ مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، مانو گے رب کو تو تب بھی تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ مانو یا نہ مانو خدا کی وحدانیت میں فرق نہیں آتا۔ خدا واحد ہے، یکتا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو نبیوں کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا یہ صرف اور صرف لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تاکہ وہ اپنی عاقبت کو سنوار سکیں، ورنہ تم سارے کے سارے بھی انکاری ہو جاؤ تب بھی رب کی وحدانیت میں فرق نہیں آتا۔ تم سارے کے سارے ماننا شروع کر دو تب بھی رب کی خدائی میں فرق نہیں آتا، وہ ہمیشہ یکتا رہے گا۔ اس کو بیان کیا گیا۔ آگے سورۃ ہود ہے، انشاءاللہ پھر کل اس کا ذکر خیر کیا جائے گا، آگے چند اور صورتیں بھی ہیں۔